اور مفعول کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا فعل کہلاتا ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ مفعول جس چیز پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں۔ ہم اسے مثالوں کے ذریعے سمجھیں گے۔ مثالیں دیکھیے، امی نے پھل کاٹے۔ اس جملے میں کام کون کر رہا ہے؟ امی، اس لیے امی یہ فاعل ہے، اور جس پر کام ہو رہا ہے وہ ہے پھل، تو یہاں پر پھل مفعول ہے، اور کام کون سا ہو رہا ہے؟ کاٹنے کا، اس لیے کاٹے یہ فعل ہے۔ اب دوسرے جملے میں دیکھیے، مالی نے پودا لگایا۔ اس جملے میں مالی یہ کام کر رہا ہے، اس لیے یہ فاعل ہے، اور مالی جس پر کام کر رہا ہے وہ ہے پودا، تو اس جملے میں پودا یہ مفعول ہوگا، اور کام ہو رہا ہے پودا لگانے کا، اس لیے اس جملے میں لگایا یہ فعل ہے۔ دوسری مثالیں دیکھیں گے۔ ساجد نے کتاب پڑھی۔ اس جملے میں ساجد فاعل ہے، کتاب مفعول ہے، اور پڑھی یہ فعل ہے۔ اگلا جملہ دیکھیں گے، سارا جھولے پر بیٹھی۔ اس جملے میں سارا یہ فاعل ہے، اور سارا جس پر کام کر رہی ہے وہ ہے جھولے، اس لیے جھولے یہ مفعول ہے، اور کام ہو رہا ہے بیٹھنے کا، اس لیے اس جملے پر بیٹھی یہ فعل ہے۔ اسی طرح جملے میں آئے فعل، فاعل اور مفعول میں ہمیشہ فاعل جملے کے شروع میں ہوتا ہے، مفعول جملے کے درمیان میں، اور فعل ہمیشہ جملے کے آخر میں آتا ہے۔ اس طرح یہ جملہ تیار ہوتا ہے۔